السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شہزاد۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا۔ اس میں اہل بیت نے جو قربانیاں دی، ان کی جو شہادتیں ہوئی، اس طرح ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے، اس بارے میں پوچھتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ریاض حسین اور مسٹر جٹ سے ان کا کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے ہم ریاض بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ریاض بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھیا؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ ریاض بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے، جہاں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ریاض بھائی، اہل بیت کی جو قربانی ہے، خاص طور پر اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی جان، یہ ہمیں مسلمانوں کو ایک درس دیتا ہے کہ یہ جو قربانی اہل بیت نے دی ہے، یہ ایک جیت تھی اسلام کی، یہ ایک جنگ تھا اسلام اور کفر کا، جس میں اہل بیت نے قربانی دینا گوارا کیا، شہادتیں دینا گوارا کیا اور دین اسلام کو بچایا، اور اس میں انہوں نے ہمیں امن کا درس دیا ہے۔ تو ہم اب یہ جو 2 3 4 دن آ رہے ہیں، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، بحیثیت مسلمان جو ہمیں درس دیا گیا ہے دین اسلام میں، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کہیں جاؤ کسی سے فتنہ فساد کرو، تو ہمیں پر امن رہنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان سب بھائی بھائی ہیں شہزاد جی۔ بالکل ریاض بھائی، ابھی تک ہمارے دین اسلام میں جزید نے جتنے بھی کوشش کی اسلام کو روکنے کے لیے، اہل بیت نے جو قربانیاں دی، آج بھی اذان اہل بیت کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کی اذان اس میں شامل ہے۔ وہ دین نہیں رکا، ابھی بھی وہ دین آگے چل رہا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا آپ یہ دین کو روک سکتے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ دین قیامت تک جو امام حسین کے نانا کا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو تا قیامت قائم رہنا ہے۔ دنیا تو ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کے بتائے ہوئے احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ کبھی بھی نہ تو رد ہو سکتا ہے، نہ اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اور یزید نے کیا تھا، وہ اپنے انجام کو بھی پہنچا۔ یزید کا دین چند دنوں کا، کیا چند سیکنڈ کا، جو ان کے شرط تھے وہ شرط نہیں مانے گئے، اور یزید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دیر اور اپنے اہل و عیال جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اس کا نام تو کوئی نہیں لیتا، نام تو زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی قیامت تک امام حسین کا، اہل بیت کا۔ دیکھیے ایک بات میری سنیں، اگر امام حسین، امام حسن یا اہل بیت کی بات کر لیں، ان کے ساتھ جس کو محبت ہے تو آپ کی سب نیکی قبول ہے، یہ گارنٹی کی بات ہے میری۔ اس سے سب جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، جو بھی مسلک کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اتفاق ہے اس بات کے ساتھ جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جس نے محبت کی ہے اہل بیت سے، اس نے سب کچھ پایا ہے۔ نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، جو بھی نیکی کرے گا۔ اگر اس سے بغض رکھے گا، بغض رکھنے والا شخص جو ہے، اس کا نہ تو نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کی کوئی سخاوت قبول ہے۔ جی، اس وقت پاکستان میں ایک تو سیکیورٹی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، پھر یہ محرم الحرام کی جو جلوس وغیرہ ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہے ہیں، ذاکر وغیرہ جو آ رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا بندوبست کیا جائے تاکہ ان کو، عوام کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے؟ لیکن بھائی بات یہ سب کچھ جو ہے نا سرکار کے ذمہ میں نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بھی انسان، اتنا بڑا پاکستان ہے، کروڑوں کے حساب سے لگ بھگ 25 کروڑ عوام ہے، کس پہ جائے؟ ہم کیا گلہ کر سکتے ہیں پاکستانی اداروں کے اوپر؟ جی وہاں نہیں پہنچے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا اپنا ایک فرض بنتا ہے، ہمارا اپنا ایک یہ بالکل فریضہ ہے کہ ہم خود امن سے رہیں، امن قائم کریں، اور ہم اپنے سیکورٹی کے بندوبست بھی خود کریں۔ اور بدامنی پھیلانے والے کو نہ تو ہمارا دین اجازت دیتا ہے، نہ تو ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ تو ہمارا ملک اجازت دیتا ہے، نہ کوئی بھی معاشرہ بدامنی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ترجیح دے۔ اس میں ہمارا خود اپنا حق ہے، نہ کہ اس میں سیکورٹی کو ہم مدعے الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ اتنے ایک ہی دن میں سیکورٹی بیچاری کہاں جائے۔ جی بالکل، آپ کی بات سے میں متفق ہوں۔ لیسٹر جج سے پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام کا احترام کس طرح کیا جائے؟ جی، یہ اسلام کا ایسا مہینہ ہے جو کہ اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ جیسے انگریزوں کا پہلا مہینہ ہوتا ہے جنوری، یہ اسلامی مہینہ محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ اس کا ہمیں انتہائی شدت سے انتظار رہتا ہے، اور شدت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا احترام بھی اتنا زیادہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم گانے بجانے میں اس میں ٹائم گزاریں، نہ کہ گانے بجانے میں گزاریں،
بلکہ عبادات میں گزاریں اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، نہ کہ ہم اس کے اپوزٹ جائیں. یعنی کہ ہم تو مسلمان ہیں، جب یہ اب لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں محرم الحرام میں، 7 محرم ہے، اب ٹماٹر اتنے مہنگے ہو چکے ہیں اور یہ گوشت کا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے اور سبزی تو ویسے مہنگی ہے، لیکن ہم وہ مسلمان ہیں جب خاص طور پر رمضان شریف آئے یہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسا تہوار آئے تو ہم یہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس اسلامی مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں یہ اسلامی پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اس دن پہلے میری گزارش ہے حکومت سے بھی اس دن پہلے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو چھٹی ہونی چاہیے. بالکل سر بھی ہم آپ کی بات سے سیٹسفائیڈ ہے کہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں 2-3 چھٹیاں تو پہلے ہوتی ہیں 9-10 کی، لیکن اس میں خاص احترام کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان لوگوں کی خاص طور پر خدمت کی جائے اس مہینے میں. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ زاہد بھائی، ایک تو پاکستان میں مہنگائی ہے اور دوسری بے روزگاری ہے، پھر اوپر محرم الحرام ہے. اگر وہ ڈیوٹیز پر نہیں جائیں گے، ڈپٹی پر نہیں جائے گا، اگر کوئی مزدور مزدوری پر نہیں جائے گا تو وہ کس طرح سے گزارا کر سکے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں. جی بھائی، میں نے پہلے عرض یہی کیا کہ یہ یکم محرم کو چھٹی ہونی چاہیے. 3 دن میں جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، میں تو اس بات کا کہہ لوں کہ یہ 3 دنوں میں سرکاری اداروں میں چھٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے. خاص طرح سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیکورٹی ہے پاکستان کی، اس کی زیادہ فراہمی کی جائے اور عوام کو خود چاہیے کہ وہ اپنا پروٹیکٹ خود کرے، نہ کہ سب یہ ملبہ پاکستان کی سیکورٹی پر ڈال دیا جائے. اپنی احتیاط خود کرنی چاہیے، یعنی جسے پشتو میں کہتے ہیں اخپل بندوبست، وہ سب ہمیں مل کر کرنا چاہیے. اچھا، آپ پوچھتے ہیں ریاض بھائی سے. ریاض بھائی، ایک تو پاکستان میں مہنگائی ہے، آپ جانتے ہیں مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے. اگر محرم الحرام میں چھٹیاں ہوں گی، اس سے غریب کا معیشت تو بالکل کریش کر جائے گا. آپ اس کے بارے میں کیا کریں؟ اس کو دوسرا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا متبادل کوئی نظام ہے؟ اس کا متبادل یہی نظام ہے. غریب جو ہے، غریب تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، تو اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ امید ہی کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ غریب کا رونا دھونا جو ہے نا، یہ تو شاید غریب کے مقدر میں ہی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور یہ جیسے بھائی ظاہر کہہ رہے تھے کہ یا آپ کہہ رہے تھے کہ اسلامی مہینے کے پہلے جو دن ہے، پہلا دن، وہ چھٹی کا ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ دنیا میں ایک یہ میسج ہے کہ پاکستان میں آج چھٹی ہے، اسلامی پہلے مہینے کا پہلا دن ہے. جی ہاں، یہ تو جیسے کہ بہتر ہے. پاکستان بھی خوشی پہلے یعنی کہ اسلامی مہینے کی منائی جاتی ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو یہ اس کا میسج پہنچے، بھی مسلمان بھی یہ دن مناتے ہیں. اور جہاں تک مزدور کی بات ہے تو یہ 2-3 چھٹیاں جو ہے نا، یہ مزدوروں کے لیے بالکل آج کے دور میں تو میں نے یقین مانو اتوار کی چھٹی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ جمعہ کی چھٹی بھی کرتے ہیں. مزدور طبقے میں سے سرکاری چھٹی اتوار کی ہوتی ہے، ویسے اکثر و بیشتر یہ ٹھیکیدار پرائیویٹ جتنے بھی ہیں یہ جمعہ کو چھٹی کرتے ہیں. تو مزدور طبقہ جو ہے نا اس دن بھی پریشان ہوتا ہے. میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی آج آپ پریشان ہو، جمعہ کا دن ہے، نماز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. اس نے بولا کہ یار ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اگر ہم جمعے کی چھٹی بھی کرتے ہیں تو ہمارا چولہا نہیں جلتا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو میں نے بہت سے یہ کہا تھا کہ یار آج کوئی نہ کوئی ہمیں کام لگا دیں، جمعہ کا ٹائم جب ہوگا تو ہم جمعہ پڑھ کے پھر اپنا کام شروع کریں گے. لیکن مزدور کا آپ بات کہتے ہیں تو مزدور بیچارہ جائے تو جائے کہاں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ آپ کیا پوری دنیا، پورا پاکستان جانتا ہے مزدور اور غریب اس کا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو ریاض بھائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اور غربت بھی اس سے زیادہ بڑھی ہے، کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. اب عوام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ نہ تو باہر نکل سکتے ہیں سڑکوں پر، نہ کوئی طرح کا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے ان کی معیشت میں فائدہ ہو، ان کو سپورٹ ملے، مالی مدد ملے، نہ حکومت ایسا کچھ کر پا رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، حکومت کون کون سے اقدام کرے؟ حکومت کے لیے اقدام تو بہت سارے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ریل پٹڑی کے بغیر تو چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حکومت کون کون سے اقدام کرے؟ حکومت یہ اقدام بھی حکومت نے کیا ہے، وہ جتنا ہماری معیشت ہمیں اجازت دیتی ہے انہوں نے 12 سے 14 ہزار روپیہ غریب کو دیا ہے اور ریلیف بھی دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس ریلیف میں غریب تک پہنچتے پہنچتے وہ ریلیف جو ہے نا کم و بیش آدھا پر ہو جاتا ہے.
کیونکہ اب ہماری جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو باحیثیت پاکستانی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو امانت غریب کے لیے سونپا گیا ہے گورنمنٹ نے وہ اس تک پہنچنا چاہیے. اب گورنمنٹ اکیلے کہاں کرے, کس پر نظر کے, یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو اگر دیکھیں کچھ کرتے ہوئے یا کسی کو کوئی گھپلا مارتے ہوئے دیکھیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم آگاہ کریں گورنمنٹ کو, حکومت یہ کو. ریاض بھائی نے بات کیا ریلیف ہماری طرف پہنچتے وہ کافی کم ہو جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے خیر کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز کا ریٹ بن گیا, ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ نے ایک چیز کا ریٹ طے کر دیا کہ جی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جی یہ جو آج جیسے آپ بول رہے تھے کہ ٹماٹر یہ 2-3 دن میں اس کا ریٹ کم ہوگا, یہ ہونا چاہیے, لیکن یہاں ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی مرضی سے ایک دکان پہ جو وہ اپنا ریٹ بتائے گا, دوسری دکان پہ جو وہ اپنا ریٹ بتائے گا. اسی طرح جو اجناس ہیں خوردنوش کی اور چیزیں ہیں, چینی ہو گئی اس پہ سبسڈی غریب کو مل گئی, گھی ہو گیا, صابن صرف, یہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں روزمرہ کی, اس میں جب گورنمنٹ سبسڈی دیتا ہے اعلان ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن دکاندار کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا ہی ریٹ لگاتا ہے. بعض اوقات دیکھیں نا, کافی سارے دوستوں نے دیکھیں وہ والا ریٹ نہیں ہوتا جو گورنمنٹ طے کرتا ہے, چاہے تم گوشت والی دکان پہ چلے جاؤ, چکن والی دکان پہ چلے جاؤ. اس میں بات یہ ہے کہ یہ گھپلا نہ ہوا تو اور کیا ہوا بھائی, اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے, کچھ تو ہم نے خود بھی یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے اور گورنمنٹ کے یہ اداروں کے شانہ بشانہ ہمیں چلنا چاہیے جو کہ ہمارا حق ہے. ایک غریب مزدور دہاڑے دار جو دن کا 500, 1000, 600, 800 کماتا ہے, فرض کیجئے وہ اتنا کماتا ہے, جب وہ دکان پر جاتا ہے وہاں پر اس کو 1 کلو گھی ملتا ہے جی. اور 1 کلو چینی ملتا ہے, وہ باقی چیزیں کدھر سے لائے, وہ آٹا کدھر سے لائے, سبزی کدھر سے لائے, اس کے بعد دوسرے ضروریات زندگی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کہاں سے پورا کرے, وہ بیچارہ کیا کرے. کہ میرے بھائی بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آج کے دور میں مزدور کے لیے ایک ایسا حساب بن گیا ہے کہ دن رات اگر ایک بھی کرے نا اس مہنگائی کے دور میں تب بھی پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ اس کا میں حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے گندم کو سستا کیا, یہ بہت بڑا ریلیف دیا غریب کو یہ آسمان سے انہوں نے زمین تک پہنچایا یہ ریلیف دے کر, کیونکہ اس وقت جب 5000 روپے من تھا گندم تو غریب کی دسترس سے یہ بالکل بہر ہو چکا تھا اور غریب بیچارہ روتا تھا, خودکشی کرنے پر مجبور تھا, میں جاؤں تو جاؤں کہاں. جب یہ گندم کا اعلان ہوا 3000 سے بھی نیچے, یعنی نصف قیمت لگا لیں 2700-2800 روپے, اگر غریب مزدوری کرتا ہے تو 1 کلو آٹا تو خرید سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی غریب کا سب سے زیادہ جو ہے نا آہو پکار ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر رحم فرما, اب اور کسی کو ہم کیا. جی زاہد بھائی, بالکل گندم کا ریٹ سستا ہوا ہے, میں ریاض بھائی کے اس بات سے متفق ہوں, لیکن جو دوسری سائڈ پر آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں, دوسری سائڈ پر جو کسان حضرات ہیں جو ہمیں گندم اور فصلیں پرووائڈ کرتے ہیں, جسے مہنگے داموں پر کھاد لیا تھا, ڈیزل لیا تھا, ڈیزل کی قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں 300 کے قریب ہے ابھی بھی, وہ بیچارہ کس طرح سے وہ اپنا لیول کس طرح سے اوپر لے آ سکتے ہیں. ان کو تو کافی سارا نقصان ہوا ہے, وہ کافی سارے نقصان برداشت کر چکے ہیں, وہ بھی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے. ایک طرف غریب پھنس رہا ہے, دوسری طرف کسان بھی پھنس رہا ہے. اب کیا کہنا چاہتے ہیں ظاہر بھائی؟ میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صبر سے کام لے, انشاءاللہ اچھے دن ابھی آنے والے ہیں. کب آئیں گے اچھے دن؟ یہ تو بہت عرصے سے ہم بات کریں اچھے دن آئیں گے, اچھے دن آئیں گے, ابھی تک تو ایک دن بھی ہم نے اچھا نہیں دیکھا. بھائی میرے سب دنیا امید سے قائم ہے, آپ کیسے یہ کہہ نہیں سکتے ہیں. آپ کو امید ہے تو آپ روزانہ کام کرتے ہیں, آپ جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں امید سے کر رہے ہیں کہ اس کام میں بینیفٹ ملے گا, اسی لیے ان کو بھی ہم یہی کہیں گے اللہ پر امید رکھے اور انشاءاللہ ہماری حکومت ان کو ضرور ریلیف دے گی. اور ریاض بھائی کسانوں کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ غریب تو چلو مانتے ہیں گندم سستا ہو گیا, غریب کو بینیفٹ ہو گیا, جو کسان کا رگڑا لگا ہے اس سیزن میں, ایک تو فصلیں اچھی نہیں ہوئی, دوسری طرف گندم کا ریٹ بالکل لو چلا گیا, سپرے کھاد ڈیزل اتنی مہنگی تھی وہ تو خرچے برداشت ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں بھائی یہاں 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. بات یہ ہے کہ میں جہاں بھی مہنگائی کے دور میں گیا نا تو یہ واویلا تھا کہ دانا مہنگائی غریب کی دسترس سے باہر ہے. تو بعض کسان دوست بھائی ہمارے جو تھے بڑے چھوٹے بزرگ, تو ان سے جب اس ٹاپک میں بات ہوتی نا مہنگائی کے گندم کے حوالے سے, تو کسان کہتے تھے یار ہم اس بات سے ایگری ہیں اور ہم اس چیز کا دعا مانگتے ہیں کہ گندم سستا ہو, کیونکہ اس میں غریب کا فائدہ ہے. ہمارا نقصان چاہے وہ 1 سال کے لیے ہو جائے گا, ہم نے پہلے بھی یعنی پچھلے سال بھی بہت اچھا خاصا کمایا, لیکن پھر بھی ہمارا گزارا ہوتا ہے, ہم ذمہ دار ہیں. ذمہ دار کی اتنی ہستی ہوتی ہے کہ وہ
ठेका पर या अपना ज़मीन काश्त कर सकता है। हस्ती वाला तो वो शख्स नहीं है जो एक मरला एक करनाल तक भी काश्त नहीं कर सकता है। कोई हमारा देखो देहाती कल्चर है, कोई थ्रेशर पे चला जाता है दाने कमाने के लिए, कुछ अपने बीवी बच्चों को साथ मिलाकर, अपनी फैमिलीज को साथ मिलाकर जो है ना गंदम काटता है मजदूरी के, ठीक है ना। तो इसमें आप अगर इसको इस इंसाफ के तराजू में तोले तो अब अगर किसान ये बात कह रहे हैं कि ये महंगे, तो पहले वालों किसानों का जो बात था कि जी गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए, कोई बात नहीं अगर गंदम सस्ती हो जाए, तो आप मुझे ये बताएं कि किसान के हक में आप जा रहे हैं कि गरीब के हक में। अगर गरीब को देखे तो किसान भी यही बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, हालात ठीक हो जाएंगे। उनकी यानी कि कहते हैं हमारे कुछ सिरे की ज़बान में हड्डी काठी, उनकी हड्डी काठी जो है ना वो बर्दाश्त करती है किसान की, जब बर्दाश्त नहीं होगी उससे तो वो ठेके छोड़ देगा, उसका कुछ ना कुछ उसके पास है, गुजारा चलता है। लेकिन सोचना हमें उस गरीब तबके का चाहिए जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तालीम बड़ी मुश्किल से दिलाता है अपने बच्चों को, और उसके बाद जो है ना वो अपने बच्चों को रोज़ी रोटी का जो बंदोबस्त करता है। फिर इंसान के ये ज़िंदगी के मामला जो है ना एक तो नहीं है, हज़ारों हैं, जैसे बड़ों के वैसे गरीबों के भी हैं। तो सर बीमार भी हो जाते हैं, उसमें इंसान कपड़े वगैरह भी खरीदे, शादी गमी भी आ जाती है। तो गरीब के लिए ये दाना सस्ता होना, मैं कहता हूँ कि किसान के रोने से बेहतर है कि मेरा ज़ाती जो सपोर्ट है वो गरीब की तरफ है और हुकूमत पंजाब की तरफ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने गंदम सस्ता किया, गरीब के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया इन लोगों ने। रियाज भाई ने फरमाया, क्या जाहिद भाई आप रियाज भाई से मुत्तफिक हैं, उनकी बातों से मुत्तफिक एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसके बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये गरीब की रोज़ी है, गरीब को अच्छा रिलीफ मिलना चाहिए। ये गंदम सस्ती है, बहुत ही अच्छा इक़दाम है हमारी हुकूमत का। इसी तरह 2 साल पहले इतने मुनाफा कमा रहे थे ज़मींदार, अब जो कम है ये इनकी धार पीट हो गई है, ये तो अच्छी बात नहीं है। कभी ये खुशी गमी तो जैसे आती है ज़िंदगी में वो आती रहती है। इसी बात पर मैं यही कहूँगा कि ये रेट यही अच्छा है, तकरीबन 2700 और 3000 ये रेट बिल्कुल मुनासिब रेट है गरीबों के लिए। मैं कहता हूँ गरीबों के लिए ये रेट रहना चाहिए और तकरीबन ये पक्का रेट कर देना चाहिए। तो पहली दफ़ा जाहिद भाई और रियाज भाई आपस में मुत्तफिक रहे हैं इस बात पर कि गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। पहले तो ये हर वीडियो में एक दूसरे के साथ डिबेट करते थे, एक दूसरे को मारने की तरफ आ जाते थे, लेकिन पहली दफ़ा ये एक दूसरे के बातों पर मुतमईन हुए और एग्री किया इन्होंने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप इन दोनों के बातों से मुत्तफिक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कीमती राय का इज़हार दे सकते हैं कि हमको इनकी बातें किस तरह लगी। रियाज भाई की बातों से मुत्तफिक हैं, जाहिद भाई की बातों से मुत्तफिक हैं, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमने एग्री किया है या नहीं किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।